من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الحوالہ کے بارے میں شروع ہو رہی ہے، تو پہلے حوالہ کی آپ کو تعریف بتائیں گے اور اس کے بعد حوالہ کے کچھ شرائط بتائیں گے۔ حوالہ میں مین کردار جو ہوتے ہیں ان کے عربی یا فقہی طریقے سے نام بتائیں گے۔ تو صرفی حوالے سے تو حوالہ کہتے ہیں، اس میں مصدر ہے، مزید اس کی وضاحت انشاءاللہ عبارت میں کروں گا۔ حوالہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنے ذمے لیتا ہے مال، البتہ اس شخص کا پہلے سے ہی ذمہ مشغول ہوتا ہے اسی مال جیسا۔ خوب، مثلا میری طرف زید کے 1,00,000 روپے ہیں، پھر زید کی طرف خالد کا 1,00,000 روپیہ ہے۔ اب زید خالد کو کہتا ہے کہ یہ 1,00,000 جا کر تم رحمانی سے لے لو، تو اب یہاں پر زید محیل ہو جائے گا، خالد محتال ہو جائے گا، رحمانی محتال علیہ ہو جائے گا۔ خوب، زمان اور حوالہ میں یہ فرق ہے کہ زمان وہ شخص بھی ضامن بن سکتا تھا کہ جس کی طرف کوئی حق نہ ہو، بری کی طرف سے بھی ضمانت ہو سکتی تھی، لیکن حوالہ میں جس پر حوالہ دیا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں کہ مشغول و ذمہ ہونا چاہیے۔ اگرچہ کچھ علماء کہیں یا یوں کہیں کہ کافی سارے علماء اس بات کے نظر ہیں کہ حوالہ بری کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ شخص جو میرا مقروض نہیں ہے، میں اپنے قرض خواہ کو حوالہ دے سکتا ہوں، جا کے میرے بھائی سے پیسے لے لو۔ خوب، تو پھر یہ حوالہ جو ہے کہ زمان کے ساتھ شباہت رکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضمانت میں بھی نقل ذمہ الی ذمہ ہوتا ہے، یہاں بھی ایسے ہے، لیکن کسی کے ساتھ شباہت رکھنا یہ دلیل نہیں کہ یہ حوالہ ضمانی ہی ہو گیا، اس پر جو اس کے احکام ہیں وہ جاری ہوں گے۔ اچھا، حوالہ میں پس 3 کردار ہو گئے، محیل، محتال اور محال علیہ۔ کیا ان تینوں کا راضی ہونا شرط ہے؟ فرماتے ہیں اصل تو محیل اور محتال کو راضی ہونا ضروری ہے، جو حوالہ دے رہا ہے وہ بھی راضی ہو اور جس کو حوالہ دے رہا ہے وہ بھی راضی ہو۔ جس پر حوالہ دیا جا رہا ہے اس کا راضی ہونا شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تو قرضہ ادا کرنا ہے، مجھے تو زید کو پیسے دینے ہیں نا، اب زید مجھ سے لے لے تو بھی دینے ہیں، زید کسی کو وکیل بنائے تو بھی مجھے دینے ہیں، یا زید کسی کو حوالہ دے، کسی کو محتال بنائے تو اس کو بھی دینے ہیں۔ لہذا میری رضایت یعنی جو محال علیہ یا محتال علیہ اس کا راضی ہونا شرط نہیں ہے۔ البتہ جب حوالہ جن چیز کا دیا جا رہا ہے وہ اور قرض جنس کے ایک ہی جیسے ہوں، یعنی میری طرف زید کے دینار تھے اور زید خالد کو بھی کہہ رہا ہے کہ جا کے اتنے دینار رحمانی سے لے لو، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر میری طرف دینار ہیں اور وہ دراہم لینا چاہتا ہے، یا میری طرف اس کی گندم ہے اور وہ مجھ سے چاول لینا چاہتا ہے، تو اس صورتحال میں جو ہے کہتے ہیں کہ جناب محال علیہ کا بھی راضی ہونا شرط ہے۔ خوب، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک عقد جدید نہیں ہے۔ جب عقد جدید نہیں ہے، خوب، یعنی گویا کہ یہ کوئی معاوضہ نہیں ہے کہ ہم اس گندم کو اور چاولوں کو ایک دوسرے کی جنس میں تبدیل کر رہے ہیں، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، تو نتیجے میں رضایت شرط ہے۔ پھر بعض ممکن ہے کہ بزرگان کہیں کہ نہیں، راضی ہونا شرط نہیں ہے۔ خوب، تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی طرف۔ کتاب الحوالۃ، ہذا تقدیر میں ہے وہ مبتدا اور کتاب الحوالہ اس کی خبر۔ کتاب مضاف، حوالہ مضاف الیہ۔ حوالہ کہتے ہیں کہ یہ اسم مصدر ہے اور یہ جو ہے احال یحیل احالتاً سے ہے۔ خوب، تو یہ معنی یہ ہوگی صرفی لحاظ سے، اور اس کی معنی کیا ہے شرعاً؟ فرماتے ہیں حوالہ ایک ایسا عقد ہے جس کو جائز قرار دیا گیا ہے تاکہ مال ایک ذمے سے دوسرے ذمے کی طرف منتقل ہو، البتہ وہ دوسرا ذمہ بھی مشغول ہو اسی مال جیسے۔
वही ये हवाला अतअहुदो बिलमाल, माल की ज़िम्मेदारी लेना है, मिनल मशगूल, उस शख्स की तरफ से जो मशगूल है, बेमिसल ही, उसी माल जैसे। भाई वो किसको देने थे? लिल मुहील, मुहील को देने थे। हाज़ा हुवल क़द्रुल मुत्तफ़क़ अलैहि मिनल हवालते, ये जो हमने हवाला की तारीफ़ की ये वो हवाला है कि जिस पर सब का इत्तफ़ाक़ है। व इल्ला, लेकिन अगर सब के इत्तफ़ाक़ को मद्देनज़र न रखें, फ़ल अक़वा, कवि भी नहीं कह रहे, अक़वा कवि तर कौल ये है कि जवाज़ुहा, हवाला देना जायज़ है, अलल बरी, उस शख्स पर जो बरी व ज़िम्मा भी हो। क्यों? लिल असल, असल की वजह से। असल क्या है? हम शक करते हैं कि आया मशगूल व ज़िम्मा होना शर्त है या नहीं, असल अदम शर्त है। लाकिन न हो, लेकिन इस सूरत हाल में जबकि बरी की तरफ हम हवाला दे रहे हैं, यकूनो, ये हवाला हो जाएगा अशबहो बेज़मान, ज़्यादा शबाहत रखेगा ज़मान के साथ। खूब, लिइक्तज़ाए ही, इसलिए कि ये हवाला तकाज़ा करता है नक़्लल माल, कि माल मुंतकिल हो, मिन ज़िम्मतिन मशगूलतिन, एक ऐसे ज़िम्मे से जो मशगूल है, यानी मेरी तरफ जो ज़ैद के पैसे थे उसका माल नकल हो, इला ज़िम्मतिन बरीअतिन, एक बरी ज़िम्मे की तरफ हो, मैं अपने भाई की तरफ हवाला देता हूँ। फ़कअन्नल मुहाल अलैह, फिर गोया के ये जो मुहाल है जिसको हवाला दिया जा रहा है, बेकबूल ही लहा, जब वो कबूल करता है, जिस पर हवाला दिया जा रहा है, जब वो हवाले को कबूल करता है, ज़ामिनुन, गोया कि वो ज़ामिन है, लिदैनिल मुहताल अलल मुहील, कि भाई मुहताल का जो कर्ज़ मुहील पर था मैं उसका ज़ामिन हूँ। वलाकिन्नहा, लेकिन ये हवाला बरी वाला, ला तख़रुजु बिहाज़ा शबह, खारिज नहीं होता इस शबाहत की वजह से, अन अस्लिल हवालते, असल हवाला से, फ़तलहक़ुहा, तो फिर इस हवाले के साथ भी मुल्हक होंगे अहकामुहा, हवाला वाले अहकाम, ज़मान वाले अहकाम जो है क्या है, मुल्हक नहीं होंगे। खूब, अब शराइत हवाला की तरफ चलते हैं। वयुश्तरतो, और शर्त है, फ़ीहा, हवाला में, रिज़ सलासते, तीनों का राज़ी होना। भाई तीन कौन से? मुहील है, और मुहताल कहें या मुहाल कहें, और मुहाल अलह। खूब, तीनों का राज़ी होना शर्त है। अम्मा रिज़ल मुहील वल मुहताल, मुहताल के लिए देखिए आप दोनों बाब इस्तेमाल कर सकते हैं, मुहाल भी कह सकते हैं, मुहताल भी कह सकते हैं। भाई मुहील जो हवाला दे रहा है, मुहताल जिसको हवाला दिया जा रहा है, उनकी रज़ायत फ़मौज़ वफ़ाक़िन, वो तो इत्तफ़ाक़ी है। वले अन्न मन अलैहिल हक़्क़ो, और बेतहक़ीक़ कि जिस बंदे पर हक़ है, मुख़य्यरुन फ़ी जिहातिल क़ज़ाए, उसे इख्तियार दिया गया है कर्ज़ की अदायगी में, मिन माल ही व दैन ही। भाई यहाँ पर मन अलैहिल हक़ से मुराद मुहील, यानी मुहील पर जो मेरा कर्ज़ है उस मुहील को इख्तियार है कि वो अपनी जेब से या बैंक का चेक मुझे दे दे, या व दैन ही, उसका किसी की तरफ से किसी की तरफ कर्ज़ था, उस कर्ज़ से मेरा हक़ अदा करे। वह दैन ही अलमुहाल बिह, वो दैन कि जिसका हवाला दे रहा है, मिन जुमलतिहा, मिन जुमलतिहा की मेरी जगह जिहातुल क़ज़ा, ये भी क़ज़ा के अदायगी, और ये जो है अदायगी के जनाब के समूह में से है। वल मुहतालो हक़्क़ुहु साबितुन फ़ी ज़िम्मतिल मुहील, और मुहताल का हक़ साबित है मुहील के ज़िम्मे में। फ़ला यल्ज़मुहु, पस उस मुहताल के लिए ज़रूरी नहीं है नक़्लुहु इला ज़िम्मतिन उख़रा, कि वो उसके ज़िम्मे वाला माल मुंतकिल हो एक और ज़िम्मे की तरफ, बग़ैर रज़ा हो, उसकी रज़ायत के बगैर नहीं हो सकता। व अम्मल मुहाल अलैह, लेकिन जिस पर हवाला दिया जा रहा है, फ़इश्तरातो रज़ा होवल मशहूर, उसकी रज़ायत का शर्त होना ये कोई तहकीक शुदा बात नहीं है, अलबत्ता मशहूर है। वरुब्ब शोहरतिन ला अस्ल लहा, और कई सारी इतनी शोहरतें होती हैं जिनकी कोई दलील नहीं होती। खूब, बस उसका राज़ी होना क्यों ज़रूरी है? एक तो मशहूर है, वले अन्नहु, और दूसरी बात यह है कि ये जो जनाब मुहाल अलैह है, अहदो अरकानिल हवाला,
حوالہ کے 3 ارکانوں میں سے ایک یہ ہے، خوب اس لیے اس کا راضی ہونے شرط ہے۔ اور تیسری دلیل کہ بھائی لوگ پیسے لینے میں مختلف ہوتے ہیں، بعض عزت کے ساتھ آ کے پیسے لیتے ہیں، بعض تو ڈنڈا اٹھا کے کلہاڑی اٹھا کے آ کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی ہمارا قرضہ ادا کرو، تو اس لیے بھائی اس کو بھی راضی ہونا ضروری ہے۔ وَلِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي الْاِقْتِضَاءِ، اور لوگ مختلف ہوتے ہیں قرض لینے میں، سہولتاً و صعوبتاً، بعض جو ہے کیا ہے آسانی کے ساتھ لیتے ہیں، بعض جو ہے کیا ہے مشکل اور دقت کے ساتھ لیتے ہیں، اس لیے اس کا راضی ہونا چاہیے۔ وَفِيهِ نَظَرٌ، کہتے ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں کہ محال علیہ کا راضی ہونا شرط ہے، اس میں ہمیں اعتراض ہے۔ لِأَنَّ الْمُحِيلَ، اس لیے کہ حوالے دینے والے شخص نے قد اقام المحتال، اس نے کھڑا کیا ہے محتال کو مقام نفس ہی، اپنی جگہ پر، کس بات میں؟ فی القبض، کہ بھائی میرا فلاں شخص کی طرف قرض ہے، اس سے جا کے قبض کر لو۔ خوب، تو قبض کرنے میں جو ہے کیا ہے اس نے اس کو کھڑا کیا ہے، لیکن کہیں بالوکالت ہوتے، یہاں پر بالحوالہ، حوالہ کی وجہ سے، فلا وجہ، تو پھر کوئی گنجائش نہیں، کوئی سبب اور دلیل نہیں، للافتقار، کہ محتاج ہوں ہم، الی رضا من علیہ الحق، کہ راضی ہو وہ شخص کہ جس کی طرف ہمارا حق ہے۔ کما، کہتے ہیں جیسے اس کی اور مثال لے لیں، کما لو وکلہ، اگر محیل محتال کو وکیل بناتا، فی القبض منہ، کہ جا کے تم اس میرے مقروض یعنی محتال علیہ سے قبض کر لو پیسے۔ واختلاف الناس فی الاقتضاء، اور آپ نے یہ جو دلیل قائم کی کہ لوگ مختلف ہیں کس بات میں؟ فی الاقتضاء، خوب قرض لینے میں یا قرض کی ادائیگی کے حوالے سے، لا یمنع، یہ اختلاف منع نہیں کرتا، من مطالبۃ المستحق، کہ بھائی مستحق اپنے قرض کا مطالبہ کرے، ومن، یا وہ شخص مطالبہ کرے، نصبہ، جس کو مستحق نے معین کیا ہے، خصوصاً ما اتفاق الحقین، خاص طور پر جب دونوں حق ایک جیسے ہوں، یعنی میرے مقروض کی طرف دینار ہے اور میں بھی دینار کا ہی حوالہ دے رہا ہوں، جنس بھی ان کی ایک ہو، مثلا سونا ہے، ووصفاً زیور کی صورت میں ہے، خوب، یا مثلا گندم ہے تو وہ اناج کی صورت میں، آٹے کی صورت میں نہیں ہے، فعدم اعتبار ہی اقوا، بس ہم کہتے ہیں کہ محتال علیہ کے راضی نہ ہونا یہ اقوا ہے، تو ہم اس کو راضی کرنے کو ضروری نہیں مانتے۔ بس آج کے درس میں ہم نے آپ کو حوالہ کی تعریف بتائی، اور اس کے ساتھ ساتھ حوالہ میں جو مین کردار ہوتے ہیں وہ آپ کو نام بتائے، اور آخر میں یہ بتایا کہ حوالہ میں جناب محیل اور محتال یا محال کا تو راضی ہونا شرط ہے، لیکن محال علیہ کا راضی ہونا شرط نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ میرے خیال میں کچھ عبارت رہ گئی تو اس کو میں پڑھ لوں۔ نعم، جی ہاں، لو کانا مختلفین، اگر دونوں حق مختلف ہوں، یعنی میری طرف جو ہے وہ دینار ہوں اور اس کی طرف میرے درہم ہوں، وکان الغرض، اور ہماری غرض کیا ہے؟ استیفاء مثل حق المحتال، کہ ہم اس محتال علیہ یا محال علیہ سے وہی چیز لیں جو محتال کا حق ہے، توجہ، تو اس صورت میں متوجہ ہے اعتبار و رضا المحال علیہ، محال علیہ راضی ہو، لأن ذالک، اس لیے کہ جب دونوں حق مختلف ہیں تو ہم ایک حق کو دوسرے حق میں تبدیل کر رہے ہیں، بمنزلۃ المعاوضۃ الجدیدہ، یہ گویا کہ ایک نیا معاملہ ہے، فلا بد من رضا المتعاوضین، بس ضروری ہے کہ دونوں شخص جو معاوضہ کر رہے ہیں ان کو راضی ہونا چاہیے، اگر راضی نہیں ہوں گے تو یہ نیا عقد نہیں ہوگا۔ وَلَوْ رَضِيَ الْمُحْتَالُ، اگر راضی ہو جائے محتال، بِأَخْذِ جِنْسِ مَا عَلَى الْمُحَالَ عَلَيْهِ، محتال کہتا ہے بھائی میرے آپ کی طرف جو بھی ہیں اس کو چھوڑ دو، جو محتال علیہ کی طرف ہے یا محال علیہ وہی میں لوں گا، تو زال المحظور ایضاً، تو اس صورت میں بھی جناب وہ محظور ختم ہو جائے گا، یعنی اس صورت میں بھی جو ہے اس کی رضایت ضروری نہیں ہے محال علیہ کی۔ والا تقدیر اعتبار رضا ہو، لیکن اگر ہم فرض کریں کہ معتبر ہے محال علیہ کی رضایت، لیس ہوا، تو وہ جناب محال علیہ کی رضایت نہیں ہے، الحد رضا ہما،
اس حد کی رضایت کی طرح جو محیل اور محتال کی ہے۔ لأن الحوالۃ عقد لازم، اس لیے کہ حوالہ عقد لازم ہے، لا یتم الا بایجاب و قبول، وہ مکمل نہیں ہوتا مگر ایجاب اور قبول کے ذریعے۔ فالایجاب من المحیل، پس ایجاب محیل صاحب کی طرف سے ہوتا ہے، والقبول من المحتال، اور قبول جو ہے کہ محتال کرتا ہے، تو بیچ میں محتال علیہ کی رضایت کوئی رکن عقد نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔